आदाब हैदराबाद। वही हुसैने मान नूरे दो ऐने मान, हुसैने मान नूरे दो ऐने मान, वही हुसैने मान नूरे दो ऐने मान। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है जो करबला के बाद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नवासे रसूल, जिगर गोशे अली व बतूल, जिसकी शहादत 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में अपने 72 अंसार के साथ हुई। आलम इस्लाम में 10 मुहर्रम का दिन बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ और शहादत उज़्मा को याद करते हुए मनाया जाता है। इस ज़मीन में आज हमेशा की तरह दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद से मजलिस का एहतमाम किया गया है। यूँ तो लाखों लोगों ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर खराज अक़ीदत पेश किया, जिनमें ख्वाजा अजमेरी ने 4 मिसरों में कुछ इस तरह से खराज अक़ीदत पेश किया कि शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। सर दे दिया मगर नहीं दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में। सच तो ये है, हकीकत तो ये है कि असल में बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन की ही बुनियाद है जो आज तक कायम व दायम है। आइए मजलिस का आगाज़ करते हैं। शुरू में मैं मारूज़ा करने जा रहा हूँ सलाम व मरसिए के लिए सैयद आबिद हुसैन रज़वी व साथी बारगाह इमाम मज़लूम में सलाम व मरसिए का नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला ज़िक्र ग़मे हुसैन से महफ़िल सजी रही, गुल हो गया चराग मगर गुल हो गया अश्के ग़मे हुसैन का टूटा न सिलसिला रुमाले रुमाले खेमे फुरात से तो हटाए गए मगर अब्बास से अब्बास से
عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب بس اپنے بازوں کو دیکھی زینب بس اپنے بازوں کو دیکھی جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا خاک اڑئی تھی حال یہ تھا بارگاہ بھائی تھے نے رفیق نا وہ نور عین تھے دو بہنیں رونے والی تھی دو بہنیں رونے والی تھی ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داغ اس نوجوان کا داغ اٹھا پیری میں آٹھوں ارے بیٹا کہاں قبر جو دم انتقال لے اتنا نہیں کوئی کے گروں اتنا نہیں کوئی کے گرو تو سنبھالے عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے پھکتا ہے قلب جل رہے سب جگر کے گھاؤ چھڑکو میری زرا پجو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے عدم مسافر سے ملتے جا چلتے ہوئے عدم کے مسافر ملتے جا ارے غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ میری طرح کسی کو نہ ارے چلایا فوج کو پسرے سادے نابکار لوگ گھیر لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دار دو غول باندھے ارے تیر افغانوں میں تیغوں میں
عرشیاں والوں میں گر گئے بے قد حسین عرشیاں والوں میں گر گئے فضا نے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر ہائے ہائے میرے خزادے کا کٹتا ہے تن سے سار بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے نو اگر خیمے سے نکلی بی بی بچوں کو چھوڑ کر ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بہن سے گر گر کے دوڑتی کسی کے میل حسین گر گر کے دوڑتی کسی کے میل حسین یہ تھے جناب سید عابد حسین رضوی و ساتھی جو بارگاہ امام مظلوم میں سلام و مرثیے کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نایاب وہ خدائی کا جوہر حسین ہے، رب کو ہے ناز جس پہ وہ پیکر حسین ہے. اپنی زبان سے کہتے ہیں ارباب معرفت، یہ دین وہ ہے جس کا مخدر حسین ہے، دین کا مخدر حسین ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ایک ہمارے مشہور حیدرآباد کے سلام و مرثیہ پیش کرنے والے ہیں جناب حیدر علی وہ ساتھی، جو بارگاہ امام مظلوم میں سلام و مرثیہ پیش کریں گے. پر محمد و آل محمد صلوات. پہنچے نظمیوں شیب ذیشان کے سامنے جس طرح پائے جس طرح پائے ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے قالی کٹورے قالی کٹورے اصغرے رو کر بہن سے کہتے تھے حضرات یہ روزے قتل غم زبا ہوں گے عصر کو غم زبا ہوں گے عصر کو ذبح حلال میں تو یہ حکم رسول ہو حیوان کا خون بہاؤنا حیوان کے سامنے بحسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی پیاسے حسین پیاسے حسین زبا سے
سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں اللہ کے حبیب کا یار حبیب ہو اللہ کے حبیب کا یار یار حبیب ہو ایک دم میں دم نکلتا ہے ابن قریب ہوں زخمی ہوں بے گناہ ہوا بد نصیب ہو زخمی ہوں بے گناہ ہوا بد نصیب ہو تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں پانی پلا کے جبا کرو یار پیاسا ہو پانی پلا کے جبا کرو یار پیاسا ہو کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان غلاب ناگائی فاطمہ زہرا کی یہ صدا وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا طفلی میں جو کہا تھا وہ وعدہ وفا کرو جھک کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو جھک کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو جس دم سنی حسین نے زہرا کی یہ صدا خوف خدا سے کانپ گئے سر سے تاب باپ غش کھا کے فرش زین سے گرے وا مصیبت زخم سے نکلنے لگی شکر کی صدا ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی صدا سجدے میں سر تھا دھیان تھا اس کا ساس پر روتے تھے روتے تھے شاہ سردے اس دم لئی نے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمرے لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سبت رسول قاق پاپ بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت بھی احسان آئے گا کیا دیکھتا ہے وقت بھی احسان آئے گا زخموں سے چور ہے تانے جلد جا کے کاٹ لیا حسین کا ہاں جلد جا کے کاٹ لیا حسین کا یہ مجدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئیم خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دیم چھاتی پازانو رکھے چڑھائی جو آستی تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی دیکھا تو کوئی دوست ہے نے غم گسار ہے خنجر گلے بند خنجر گلے بند فرمایا شہن کون ہے تو ایسی تمشیار کیوں میرے زخمی سینے پاپ آ کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پر جو رکھتا ہے بار بار سمجھا ہے کس خطا پہ مجھے دیتا ہے رنج روح رسالت پناہ کو کیوں ذبح کرنے آیا مجھ بے گناہ کو کیوں ذبح کرنے آیا مجھ بے گناہ کو اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا اس وقت آئی فاطمہ
زہرا کی یہ صدا، اے شمر میرا لال بے جرم بے خطا، اے شمر میرا لال بے بے، جرم بے خطا، یہ ظلم مصطفیٰ کے روا سے گیا، خنجر نہ بھیڑ بھوکے کے پیاسے گیا، خنجر نہ بھیڑ بھوکے کے پیاسے گیا، میں نے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو، میں نے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو۔ یہ تھے جناب حیدر علی، وہ ساتھی جو سلام و مرثیے کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ وای حسین مان نور دو عین مان، اے حسین مان نور دو عین مان، وای حسین مان نور دو عین مان۔ ناشر فضائل اہل بیت حضرت میر ابراہیم علی حامی مرحوم نے 4 مصرے جو امام حسین علیہ السلام کی شان میں فرمایا ہے کہ عصمت کردار کا عنوان ہے نام حسین، عصمت کردار کا عنوان ہے نام حسین، دین ختم المرسلین کی جان ہے نام حسین، بے وضو کوشش نہ کرنا اس کو چھونے کی کبھی، 4 حرفی مختصر قرآن ہے نام حسین، 4 حرفی مختصر قرآن ہے نام حسین۔ آئیے حضرات، میں معروضہ کرنے جا رہا ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا صاحب سے کہ وہ واقع کربلا کے مصائب اور تفصیلی واقعات کو پیش فرمائیں۔ معروضہ کر رہا ہوں ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا سے۔ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للمشرکین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ العداوہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حسین منی وانا من حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد قطبی مرتبت ہو رہا ہے، ارشاد طٰہٰ، ارشاد یاسین، کہ دیکھو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ وہ رسول ہے کہ جنہوں نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ تو سب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ رسول نے کہا کہ یہ نماز ہے تو سب نے پڑھا نماز۔ رسول نے کہا کہ یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ قمص، یہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے درمیان بھیجا ہے، سب نے مانا۔ جو کچھ رسول پہنچاتا گیا اور وہ زمانے کے لوگ مانتے گئے اور مسلمان ہوتے گئے، جوغ در جوغ فوج کی طرح لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ اور پھر ایسے میں رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ رسول کا کہنا کہ میں حسین سے ہوں، لوگ سمجھ نہیں پائے کہ آخر ایک نواسے کا نانا سے ہونا
اور نانا کا نواسے سے ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ یہ سوچ رہے تھے، اس وقت سمجھ میں نہیں آیا جب رسول اعظم نے بارہا مرتبہ بتایا کہ دیکھو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسے میں اپنے کاندھے پر نہیں سوار کرتا ہوں، ہر بچے کو میں نماز میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو پشت پر کوئی آتا نہیں ہے، یہ منفرد، یہ وہ حسین ہیں جس کے لیے رسول اعظم کا اٹھنا بیٹھنا جدا تھا۔ کہا کہ یا علی یہ آپ کے صلب سے ہے حسن حسین، مگر میرے بیٹے ہیں یا علی۔ حسن حسین کو اپنا بیٹا کہا رسول اعظم نے۔ اندازہ کرے کہ جب بھی آپ باہر نکلتے تو کبھی حسن کا ہاتھ تھامے ہوئے، کبھی گود میں حسین کو لیے ہوئے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں جب مباہلہ کے وقت آئے ہیں تو رسول کی گودی میں حسین ابن علی ہیں، ہاتھ تھامے ہوئے حسن ہیں، اور پیچھے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سلام ہے، اور ان کے پیچھے مولا کائنات ہے۔ تو بتا دیا کہ دیکھو یہ میرے پنجتن ہے۔ یہ باہر آئے تب بتایا کہ دیکھو میدان میں یہ میرے پنجتن ہے۔ اب جب گھر میں آئے تو دامن تطہیر میں، چادر تطہیر میں یہ کہہ کر بتایا کہ دیکھو یہ فاطمہ کے بابا ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں، یہ پنجتن ہیں۔ گھر میں ہو تب یہ پنجتن ہے، باہر ہو تو یہی پنجتن ہے۔ ایک صلوات علی محمد۔ آخر رسول نے کسی اور کو یہ نہیں کہا کہ میں حسین سے ہوں جیسے کہا، وہ انداز میں کسی اور سے نہیں کہا۔ آخر کیا وجہ تھی حسین کے لیے یہ مقام، یہ مرتبہ دینا؟ اگر پوچھے تو رسول کہیں گے یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہتا تھا کہ حسین کو اس منزل پر پہنچائے، کیونکہ وہی حسین ہیں جن سے امامت کا سلسلہ 9 امام یہی ذریت حسین میں آنے والے ہیں۔ یہی حسین ہے جو دین کو بچانے والے ہیں، یہی حسین ہے کہ جنہوں نے اسلام کی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا ہے، یہی وہ حسین ہیں کہ جو ڈٹے ہوئے تھے میدان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، آپ کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا، اور حسین نے کربلا کے میدان میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ آج صدیاں گزر گئی ہیں لیکن ہر کوئی آج حسین کا نام لے رہا ہے۔ حسین کسی ایک خریے کے حسین نہیں ہے، کسی ایک خریے کے مولا نہیں ہے، کسی ایک انسان یا ایک گروہ کے حسین امام نہیں ہے۔ جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں تک ان کی رسالت ہے، جہاں جہاں تک مولائیت ہے مولا کائنات کی، وہاں وہاں تک حسینیت جا رہی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین نے انسانیت کو بتایا ہے، حسین نے بتایا ہے کہ ہم تعداد کو دیکھ کر ڈرنے والے نہیں ہیں۔ حسین نے بتایا کہ میں حق ہوں اور میں حق کا ساتھ دینے والا ہوں۔ تو پیاس بھوک اور کیا دے سکتا، 3 دن کی بھوک و پیاس ہی تھی نا، لیکن میں یہ دین اور اسلام کو بچا کے رہوں گا۔ اے نانا کے دین آپ کو میں بچاؤں گا، یہ مصیبتیں آئیں گی میں مصیبتوں کو سہوں گا، لیکن آپ کے دین کو میں جھکنے نہیں دوں گا، آپ کے اسلام کو ختم ہونے نہیں دوں گا، آپ کی محنتوں کو برباد ہونے نہیں دوں گا۔ آدم سے لے کر خاتم تک کی جو محنتیں ہیں اے میرے نانا میں اسے برباد ہونے نہیں دوں گا۔ اے آدم پریشان نہ ہونا، اے نوح پریشان نہ ہونا، یعنی آپ دیکھیں جتنے صحف، جتنی کتابیں اور جو شریعتیں چلتی ہوئی آئی وہ نقطہ تھا، اور یہاں پر وہ سمندر بن چکا تھا۔ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے 72 کو لے جا کر بتا دیا کہ اے نانا آپ نے جو کہا تھا حسین منی وانا من حسین، میں منیت بتا رہا ہوں، مجھ سے میرے نانا اور نانا سے میں ہوں، یعنی حسین سے دین ہے، حسین سے اسلام ہے، حسین سے نبوت ہے۔ حسین ابن علی کو رسول اعظم نے 12 مرتبہ، حسین ابھی چھوٹے ہیں، رسول خطبہ دے رہے مسجد میں، اور ادھر دیکھا کہ حسین تیزی سے چلتے ہوئے آئے،
پیر الجھا اور حسین گرنا چاہتے ہیں کہ رسول نے اپنے خطبے کو روکا، تیزی سے ممبر سے اتر کر گئے، حسین کو گودی میں اٹھایا، پیشانی کو چوما، ممبر پر آ کر اپنے زانوں پر بیٹھ کر سارے کے سارے جو مسلمان تھے ان کے سامنے بتایا کہ دیکھو حسین منی وانا من حسین، یہ حسین ہے جس سے میں ہوں۔ آپ دیکھیں عید کے دن بچے آ کے کہتے ہیں کہ نانا یہ عام بچے نہیں ہیں، نانا ہر کوئی کسی کے پاس سوار ہے، ہمارے پاس سوار نہیں ہے۔ تو رسول اعظم طٰہٰ و یاسین و مزمل مدثر ہو کر وہ ناقہ بن جاتے ہیں، آؤ میرے لال میری پشت پر بیٹھ جاؤ۔ تو بچے کہنے لگے نانا دوسروں کے جو ناقے ہیں ان کے ہاتھ میں مہاریں ہیں، ہمارے پاس مہار کہاں ہے؟ رسول اعظم نے حسن کے حوالے کچھ زلفیں کی، حسین کے حوالے کچھ زلفیں کی، اور کبھی حسن کہتے ہیں نانا دائیں مڑ جائے تو رسول دائیں مڑتے ہیں، کبھی حسین کہتے ہیں نانا بائیں مڑ جائیں تو حسین بائیں مڑتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے بھی ہوا، کبھی حسن نے کہا دائیں مڑ جائے، حسین نے کہا بائیں مڑ جائے، کہ یہ ممکن نہیں ہے، جو حسن چاہتے ہیں وہی حسین چاہتے ہیں، جو حسین چاہتے ہیں وہی حسن چاہتے ہیں۔ صلوات عزیزان گرامی، یہ ایام ہیں، سمجھے آپ حسین کی منزلت کو، اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے، اور حسین ابن علی نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔ آج جو اذان میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونج رہی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہے، آج جو ہم سجدہ کر رہے ہیں یہ احسان ہے حسین ابن علی کا۔ اگر حسین نہ ہوتے تو پھر یہ سجدے کرنے والے نہ ہوتے، حسین نہ ہوتے تو پھر یہ آذانیں نظر نہیں آتی، نہ سنائی دیتی، حسین نہ ہوتے تو کائنات میں کہیں پر بھی ان کو اسلام کا پرچم نہیں ہوتا۔ وہ مدینہ، وہ کوفہ، وہ شام، کہاں کہاں تک دین اسلام کا آج پھیلا ہوا ہے، کرۂ ارض پر کتنے مقامات پر یہ آپ دیکھیں، ہر مقام پر آپ کو اذان کی آواز سنائی دے گی، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی رہے گی۔ یہ حسین ابن علی کا کارنامہ ہے۔ اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو پھر یہ کارنامہ انجام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ شاہ است حسین باد شاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دستر دست یزید، عقاب کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین کی ذات میں دین پناہ لے رہا ہے، حسین میں دین کی پناہ ہے، یہ اسلام بچا ہے حسین کی بنا پر۔ ادھر نانا نے محنتیں کی اور ادھر سن 11 ہجری میں آپ کی آنکھ بند ہوئی، اس کے بعد مولا کائنات نے اس دین اور اسلام کو کس مضبوطی سے تھامے رکھا۔ کبھی صبر کیا، کبھی میدانوں میں آئے، کبھی شمشیر کو لہلایا، کبھی آ کر ذوالفقار کو چمکایا، کبھی صبر کے میدان میں اتنے آگے بڑھ گئے، تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھ گئے۔ مقصد یہی تھا کہ دین بچ جائے، مقصد یہی تھا اسلام باقی رہے، مقصد یہی تھا ان کے قرآن باقی رہے۔ عزیزان گرامی، جب بھی قرآن کو کھولیں گے تو سراپا جو قرآن ہے وہ کربلا کے میدان میں سمجھ میں آئے گا۔ حسین ابن علی وہ سوروں میں نظر آئیں گے، حسین ابن علی آیتوں میں نظر آئیں گے۔ قرآن کی روح کا نام حسین ابن علی ہے، قرآن کی روح کا نام حسین ابن علی ہے، رسول کی جان کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی نے وہ عظیم مرتبہ بتایا کہ میں نے اپنی ماں کے دودھ کی لاج رکھ لی ہے، میں نے اپنے بابا کی جو قوت و طاقت تھی اس کو میں نے بتایا ہے۔ عزیزان علی قدر، عزیزان ایمان، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاہزادوں کے درمیان نعوذ باللہ ایک واقعہ تھا، ایسے ہزاروں واقعے گزر گئے لیکن چند سال بعد کوئی یاد نہیں کرتا، کوئی اسے پوچھتا نہیں۔ یہ کوئی دو شاہزادوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کے درمیان جنگ تھی، یہ سچائی اور جھوٹ کے درمیان جنگ تھی، یہ نور اور ظلمت کے درمیان جنگ تھی، اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ تھی۔ حسین مصدر بنے ہوئے تھے نور کا، حسین مجسم حق بنے ہوئے تھے، حسین مجسم قرآن بنے ہوئے تھے، صامت قرآن بنے ہوئے حسین، کبھی ناطق قرآن بنے ہوئے
ہوئے حسین اتنا بلند کر دیا اسلام کو کہ یزید تو میرے سر کو جھکا نہیں سکتا، تو میرے سر کو جھکا نہیں سکتا، تو میرے سر کو کاٹ سکتا ہے۔ اس نے سر کو کاٹا، نوک نیزہ پہ بلند کیا، لیکن حسین ابن علی اسے کہتے ہیں گلا کٹ گیا لیکن قرآن کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے حسین۔ تو آپ دیکھیں حسین ابن علی نے کیسے فطرت کو بدل دیا، حسین ابن علی نے جبلت کو بدل دیا، حسین ابن علی نے حقیقت جو تھی اس کو آشکار کیا۔ رسول دنیا سے گئے ابھی 50 برس نہیں گزرے، اسلام کا کیا حال ہو گیا تھا کہ یزید ملعون پلید خابص ہو گیا تھا اور وہ علن اعلان شراب پیتا تھا، اور وہ ایسا انسان تھا جس کے لیے جتنی لفظ ہے خراب وہ استعمال اس کے لیے کیے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں وہ یہ کہہ رہا تھا نعوذ باللہ نہ دین ہے نہ شریعت ہے نہ قرآن ہے، قرآن کی نفی کر رہا تھا گویا، اور کہہ رہا تھا شعر کے ذریعے کہا کہ یہ بنو ہاشم یہ کھیل رچایا تھا نعوذ باللہ، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبوت ہے، وحی کا انکار کر رہا تھا، نبوت کا انکار کر رہا تھا، قرآن کا انکار کر رہا تھا، اور وہ بادشاہت کو سامنے پیش کر رہا تھا، وہ شراب کو عام کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی میں اس نے مسجد نبوی کو استبل میں تبدیل کر دیا تھا، کیسے اس نے ظلم اور بربریت کی، لیکن حسین ابن علی نے بتایا اے یزید تو میرے سر کو جھکا نہیں سکتا، تو مجھے پیاسا اور بھوکا 3 دن کا رکھ دیا، لیکن یہ دین کو میں برباد ہونے نہیں دوں گا۔ اے نانا کے دین، اگر تمہیں بچنے کے لیے میرے جسم کی ضرورت ہے، اے تیرو آؤ میرے جسم کو چھلنی کر، اے تیرو آؤ پتھر آؤ مجھے تم زخمی کر دو۔ تو کربلا کے میدان میں خون بہ رہا تھا، خون اتنا کہ کشتی جا سکتی تھی۔ حسین ابن علی نے ایک ایک قربانی کو پیش کیا، صبح سے حسین قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے وہ حسین جس کو رسول اعظم نے اپنی زبان چسا چسا کے بڑا کیا، وہ حسین ابن علی کا کیا حال ہو گیا کہ بار بار لاشوں کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں، آواز دیتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں کے لاشوں کو اٹھایا، اصحاب کے لاشوں کو اٹھایا، اور محمد کی لاشیں آئے، لیکن حسین کے چاہنے والوں آج 10ویں محرم ہے، آج کا دن قیامت کا دن ہے۔ 1-2 پہر میں حسین نے 72 لاشوں کو اٹھایا ہے۔ اب قیامت اس وقت گزر گئی کہ جب کڑی الجوان علی اکبر کے لاشیں کے قریب پہنچے، دیکھا کہ علی اکبر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، کہا میرے لال آنکھیں کھولو، آنکھیں نہیں کھولی، آخر میں کہا دادی فاطمہ کا واسطہ آنکھیں کھولو میرے لال، آنکھیں کھولی کا بابا سر پر امامہ نہیں، پیر میں نالین نہیں، گریبان چاک ہے، کہ علی اکبر تیری جدائی نے سالم تک پہنچا دیا۔ دیکھا بیٹا باپ سے کچھ چھپا رہا ہے، نیزے کی ٹوٹی ہوئی علی ہے جو سینے کی ہڈی میں دھس چکی تھی، یا علی کہہ کر نکالا، خون کا فوارہ حسین کے چہرے پر۔ حسین کے چاہنے والوں، حسین جیسا بہادر، حسین جیسا شہید نہیں ملے گا۔ جوان بیٹے کے لاشے کو لا کر رکھ دیا، اور 6 مہینے والے علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے، آواز دے رہے تھے کفیو شابیو، یہ بچہ میرا پیاسا ہے، 6 مہینے کا بچہ 3 دن کا پیاسا، یہ بہت پیاسا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، پانی پلا دو۔ کسی نے پانی نہیں پلایا۔ حسین نے کہا میرے لال تم بھی حجت خدا ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے سوکھی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیری، لوگ رو کر کہنے لگے ہاں حسین سچ کہہ رہا ہے، بچہ بہت پیاسا ہے۔ ہمارے ساتھ نے کہا اینا اینا حنولا، لبیک کہہ کے آگے بڑھا، کہ اقطع کلام الحسین، یہ حسین کے کلام کو قطع کر۔ میں کہوں ظالم رک جا، بچہ اتنا چھوٹا ہے، کچھ دیر میں دنیا سے گزر جائے گا۔
ایسا تیر 3 شعبے کا، وہ علی اصغر کے قد سے بڑا لوہے کا تیر اب جو سنسناتا چلا علی اصغر کے گلے سے لگ کر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے تیر کو نکالا، مدینے کا رخ کیا، آواز دی شیعتی، اے شیعو کاش کربلا میں ہوتے۔ آؤ شیعو، آج ماتم کا وقت ہے، سر پیٹنے کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت قریب آیا۔ حسین یک و تنہا میدان میں ہے، قیامت کی جنگ کی حسین نے۔ آخر میں جبریل نے کہا کہ اللہ فخر و مباحات کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا پلٹا اپنی رب کی جانب کہ اللہ راضی ہے۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ کر آئی، تیر چلنے لگے، تلواروں کے وار ہونے لگے، فاطمہ کا لال زمین پر گرا۔ ادھر سے جس کے ہاتھ میں جو تھا حسین پر وار کرنے لگے، شمر ملون آگے بڑھا، کند خنجر سے حسین کے پوچھ پر 12 ضربے لگائی۔ کربلا کے بن میں ایک بی بی کی آواز تھی، عباس اٹھو، میرا حسین ذبح ہو رہا ہے۔ حسین کے سر کو نوک نیزہ پکیا، کربلا کے بن میں شام ہو گئی، بچوں کو تماچے لگ رہے ہیں۔ سکینہ بی بی کو شمر نے اتنے تماچے لگائے، فرات کا رخ کی آواز دی، چچا عباس، چچا عباس اٹھو، چچا ظالم مجھے تماچے لگا رہا ہے۔ یہ عجیب شب ہے، حسین کے چاہنے والوں، شام غریبہ ہے، خیمے جل چکے ہیں، بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچی جا چکی ہے۔ ابھی ادھر دیکھا گیا، ظالم نے دیکھا ایک بی بی بلند خامت ہے جو ایک خیمہ جو باقی تھا اس میں داخل ہوئی ہے، اور یہ پیچھے پیچھے خولی بھی گیا۔ وہ کہتا ہے کہ بی بی آگے بڑھتی گئی، میں آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ خیمہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں نے ایک ایسا نیزہ لگایا شہزادی کے پیشانی اقدس پر، اب جو کھینچا تو نیزے سے الجھ کر شہزادی کی چادر آئی ہے۔ ملون چادر کو لے کر عباس کے لاشے کے قریب آیا، نیزہ نصب کر کے کہتا ہے عباس اٹھو، زینب کی چادر لایا ہو۔ ادھر بچے تماچے کھا رہے ہیں اور بچوں کے کرتے کو آگ لگی، سکینہ بی بی کا کرتا جل رہا ہے۔ وہ شولوں میں بچی کے کان میں جو گوشوارے تھے وہ چمکنے لگے۔ خولی ملون آگے بڑھا، میں کہوں ظالم مانگ لے، سخی کی بیٹی ہے دے دے گی۔ ظالم نے خنجر کو نکالا، وہ ظلم کیا کہ بچی کا کرتا خون میں بھر گیا۔ اے حسین کے چاہنے والوں، رات کا پچھلا پہر آنے کو ہے۔ عرب میں دستور تھا کسی کے لاشے کو اگر ذلیل کرنا ہوتا اس پر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا۔ کہا کہ حسین اور شہداء کے لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے۔ ہر کے قبیلے والے آگے بڑے، خبردار، ہر ہمارا سردار تھا، یہ بے حرمتی کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہر کا لوگ اپنے لاشا لے کر گئے، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے کہا جس کا جو چاہنے والا موجود ہے اپنے اپنے لاشوں کو لے کر جائے۔ سن سکو گے کربلا کے بن میں فاطمہ کے لال کا لاشا تھا۔ اب جب گھوڑے دوڑ رہے تھے وہ گھوڑوں کی سمیں حسین کے جسم کو پامال کر رہی تھی۔ فاطمہ کی سواری آئی، حسین کو دیکھا، بی بی آسمان کی جانب دیکھ کر کہہ رہی ہے پروردگار کیا اس دن کے لیے میں نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا، میرے پروردگار کیا یہ میرا حسین؟ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھے مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا صاحب، جو واقع کربلا پر تفصیلی روشنی ڈال رہے تھے اور مصائب سید الشہداء و انصار حسین بیان فرما رہے تھے۔ آئیے آخر میں معروضہ کرنے جا رہا ہوں میر ہادی علی و ہمنوا
صدر انجمن گلشن حسینیہ سے کہ وہ آئیں اور نوحوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ معروضہ کرتا ہوں میر ہادی علی صاحب سے۔ وای حسین مان نور دو عین مان، اے حسین مان نور دو عین مان، وای حسین مان نور دو عین مان، اے غریبی کے لب تشنا بری تندو سرا، باوجودی کے غم داغ یہ اکبر پی دراست، اے حسین مان نور دو عین مان، وای حسین مان نور دو عین مان۔ مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کہاں اماں، بھائی کا ہے خنجر ہے جلا او یہاں اماں، مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کہاں اماں، بھائی تہ خنجر ہے جلا جو گود کے پالے تھے مقتل کے حوالے ہیں، جو گود کے پالے تھے مقتل کے حوالے ہیں، آواز دے اب کس کو، اب کون ہمارے ہیں، آواز دے اب کس کو، اب کون ہمارے ہیں، بن آن محمد کے، بن آن محمد کے جاؤں میں کہاں اماں، مقتل میں صدا گونجی ہے آپ ماں، زینب نے کہا رو کر کس کس کو پکاروں میں، زینب نے کہا رو کر کس کس کو پکاروں میں، درد دل غم اپنا کیسے یہ سناؤں میں، درد دل غم اپنا کیسے سناؤں میں، مقتل میں بسے جا کر، مقتل میں بسے جا کر سب پیر جواں اماں، مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کہاں اماں، اکبر کے کلیجے میں برچھی کی انی دیکھی، اکبر کے کلیجے میں برچھی کی انی دیکھی، بھائی کی بصارت کو یوں جاتے ہوئے دیکھی، بھائی بصارت کو یوں جاتے ہوئے دیکھی، اب سامنے آنکھوں کے، اب سامنے آنکھوں کے مرتا ہے جواں اماں، مقتل میں صدا گونجی ہے آپ اماں، کام آ گئے دریا پر عباس کے بازو بھی، کام آ گئے دریا پر عباس کے بازو بھی، تلوار سے ظالم کے
زخمی ہوئے ابرو بھی تلوار سے ظالم کے زخمی ہوئے ابرو بھی ایک خون کا دریا ہے ایک خون کا دریا ہے شانوں سے رواں اماں مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کا اماں ظالم نہ رحم کھایا بچے کے اشارے پر ظالم نہ رحم کھایا ہائے ہائے پر پتھر سے دلوں کو وہ ایک آن میں رلوا کر پتھر دلوں کو وہ ایک آن میں رلوا کر بے شیر نے ہوٹوں پا بے شیر نے ہوٹوں پا پھیری تھی زباں اماں مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کا اماں مشکیز میں پانی کا ایک بوند نہ تھا باقی مشکیز میں پانی کا ایک بوند نہ تھا باقی لب پر ہی صدائیں تھی جو پیاس سے بچوں کی لب پر ہی صدائیں تھی جو پیاس سے بچوں کی ہوٹوں سے سکینہ کے ہوٹوں سے سکینہ کے اٹھتا تھا دھواں اماں مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کا اماں میں دیکھ رہی ہوں اب کیا آپ بھی دیکھیں گے میں دیکھ رہی ہوں اب کیا آپ بھی دیکھیں گے بھائی کو تڑپتا تب کیا آپ بھی دیکھیں گے بھائی کو تڑپتا تب کیا آپ بھی دیکھیں گے شبیر کی گردن پا شبیر کی گردن پا خنجر ہے رواں اماں مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کا اماں زنجیر و سلاسل کا وہ بوجھ سہے کیوں کر زنجیر و سلاسل کا وہ بوجھ سہے کیوں کر وہ شام کی راہوں پر کانٹوں پچلے کیوں کر وہ شام کی راہوں پر کانٹوں پچلے کیوں کر وہ شام کی راہوں پر کانٹوں پچلے ہائے ہائے بیمار کی گردن میں بیمار کی گردن میں ہے طوق گراں اماں مقتل میں صدا گونجی مت آپ کہاں اماں مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کہاں اماں بھائی کہے خنجر ہے جلاؤ یہاں اماں مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کہاں اماں
مقتل میں صدا گونجی وای حسین مان نور دو عین مان اے حسین مان نور دو عین مان وای حسین مان نور دو عین مان گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن ہائے عاشور کے دن گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن ہائے عاشور کے دن لے گئی سب کو قضا ہائے عاشور کے دن ہائے عاشور کے دن گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن ہائے عاشور کے دن ایک وہ شام جسے شام غریباں کہیے وہ بھرا گھر کے جسے دشت و بیاباں کہیے جس میں کچھ بھی نہ رہا ہائے عاشور کے دن جس میں کچھ بھی نہ رہا ہائے عاشور کے دن گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن گود خالی ہے لیے بیٹھی ہے بے شیر کا داغ بجھ گیا سامنے جس ماں کی امیدوں کا چراغ آئی تھی کیسی ہوا ہائے عاشور کے دن آئی تھی کیسی ہوا ہائے عاشور کے دن گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن آ گئی آنکھوں میں لب پر جو سکینہ کے تھی پیاس عمر بھر ایک ہی حسرت نے رکھا جس کو اداس مڑ کے آئے نہ چچا ہائے عاشور کے دن مڑ کے آئے نہ چچا ہائے عاشور کے دن گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن یوں بھتیجے کو کلیجے سے لگائے ہے پھوپھی جیسے کل بوجھ امامت کا اٹھائے ہے پھوپھی چھن گئی جس کی ردا ہائے عاشور کے دن چھن گئی جس کی ردا ہائے عاشور کے دن گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن گھر محمد کا لٹا ہائے عاشور کے دن یہ تھے جناب میر ہادی علی و ہمنوا صدر انجمن گلشن حسینیہ جو اپنی پردرد آواز میں نوحوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اس سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آخر میں مجھے اجازت دیجیے. میر رضا علی کو خدا حافظ. وای حسین مان نور دو عین مان اے حسین مان نور دو عین